السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ پیارے بچے اور عزیز طلباء، امید کرتے ہیں ارجو منکم ان تکونوا فی صحۃ کاملہ وعافیۃ دائمہ، صبحکم اللہ بخیر وعافیہ۔ انشاءاللہ نبدأ اليوم کتاب العتاق۔ انشاءاللہ آج جو ہے ہم کتاب العتاق یعنی آزادی، انسان کی آزادگی، آزاد ہونا اور آزادی ایک بہت بڑا ایک رول پلے کرتا ہے کہ انسان اگر ابھی سب آزاد ہے، لیکن پہلے زمانے میں آزاد ہونا ایک نئی زندگی پانے کے مانند ہوتا تھا۔ ایک انسان اگر کسی کے انڈر یہ غلام بن کے رہتا تھا تو اس کی زندگی جہنم کی مانند ہوتی تھی۔ اس لیے آزاد ہونا ایک بہت کیا ہے اہمیت کا حامل تھا پہلے زمانے میں، آج تو نہیں ہے، پھر بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ دیکھیں کتاب العتق وہو لغتاً الخلوص، بچنا، ومنہ سمی البیت، اور کعبہ کا نام ہے عتیقا لخلوصہ کہ وہ بچ چکا ہے، من اید الجبابرہ، ظالم کے ہاتھوں سے وہ کانہ کعبہ بچا ہے، اس لیے اس کو عتیق نام دیا۔ وشرعا خلوص المملوک الآدمی، ایک غلام آدمی بچنا، آزاد ہونا، او بعد یا اس کا بعض، من الرق، غلامیت سے کیا ہے نجات پانا۔ اور دوسرا ایک ہے ہی قوت حکمیہ، ایک حکمی قوت ہے، یسیر بها العبد، جس سے غلام ہو جاتا ہے، اہلا قابل للتصرفات الشرعیہ، شرعی تصرف کے وہ قابل ہو جاتا ہے، جیسے وہ گواہی دے سکتا ہے، وہ عادل بن سکتا ہے، اور جو بھی چاہاں پر بھی نکاح پڑھا سکتا ہے، ایک آزاد کے مانند ہو جاتا ہے۔ اور قرآن میں ومن قتل مؤمنا خطأ، اگر کسی نے کوئی مومن کو غلطی سے قتل کر دیا، فتحریر رقبہ، تو رقبہ سے مراد غلام کو آزاد کرے، مؤمنۃ، ایک مومنہ غلام کو آزاد کرے، تو رقبہ سے مراد کیا ہے غلام۔ اور حدیث شریف میں ایم امرئن، کوئی بھی مسلمان، ایم مسلمین، کوئی بھی مسلمان مرد، اعتق امرا مسلمن، امرن مسلمن، اگر ایک مسلمان مرد کو آزاد کیا، استنقذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا، بکل وضوء منہ، اس کے ہر عضو سے، وضوء من النار، جہنم کے ہر عضو سے اسے کیا ہے اس کے وضو کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ اب آئے کتاب کی طرف دیکھیے۔ کتاب العتاق، العتق یقع من الحر البالغ، آزادی جو ہے واقع ہو جائے گی من الحر، ایک آزاد مرد سے، البالغ جو بالغ بھی ہے، العاقل، اور عاقل بھی ہے، فی ملکی، اس کی ملکیت سے۔ تو یہاں چار صورت ہے، آزاد کرنے والا خود آزاد بھی ہونا ہے، بالغ بھی ہونا ہے، عاقل بھی ہونا ہے، اور اس کی ملکیت میں بھی ہونا ہے۔ فَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ، اگر کسی نے اپنے غلام سے کہا، او امتہ، اپنے باندی سے کہا، انت حر، تو آزاد ہے، او معتق، یا تو آزاد کیا گیا ہے، او عتیق، یا تو مفعول کے معنی میں آزاد شدہ ہے، او محرر، یا تجھے آزادی مل گئی ہے، او حررتک، یا میں نے تجھے آزاد کر دیا، او اعتقتک، یا میں نے تجھے آزاد کی بندھن سے آزاد کر دیا، تو فقد عتق، تو یہ تمام صورت میں وہ کیا ہے آزاد ہو جائے گا، سمجھے۔ نول مولا العتق او لم ینوی، اگرچہ آقا نے اس سے آزادی کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، یہ تمام الفاظ سے کیا ہے آزادی واقع ہو جائے گی۔ کذالک، اسی طرح آزادی واقع ہوگی، اذا قال، اگر مولا نے اپنی باندی سے کہا، راسو کی، تیرا سر حر، آزاد ہے، او وجہ کی، یا تیرا چہرہ آزاد ہے، او رقبت کی، یا تیرا گردن آزاد ہے، او بدن کی، یا تیرا بدن آزاد ہے، یا تو اذا قال راسو کا، مرد سے بھی بچے تیرا سر آزاد ہے، او وجہ کا، یا تیرا چہرہ، او رقبتو کا، او بدنو کا، یہ سب کے سب آزاد ہے۔ او قال لیمتہ، یا اپنے باندی سے کہا، فرجو کی، تیری شرمگاہ، حر، آزاد ہے، تو اس سب سے کیا ہوگا آزاد واقع ہو جائے گا۔ وَإِنْ قال، اگر اس نے کہا، لا ملک لی، میری ملکیت نہیں ہے، علیک، تجھ پہ، نوا بذالک الحریۃ، اگر اس نے حریت کا ارادہ کیا تو عتیق، تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ وَإِن لم یعتق، اگر نیت کیا ہے تب،
اگر نیت نہیں کیا ہے تو آزاد نہیں ہوگا۔ وکذالک اسی طرح جمیع کنایت العتق، عتق کے تمام کنایت کے الفاظ کا بھی حکم یہی ہے۔ اوکے، وَإِن قال اگر کہا لا سلطان لی علیک، تجھ پر میرا کوئی بھی قبضہ نہیں ہے، وَنَوَى بِهِ الْعِتْقَ، اور اس نے عتق کا ارادہ کیا، تو لم یعتق، اس سے کیا نہیں ہوگا، وہ آزاد نہیں ہوگا۔ وَإِذَا قَالَ اگر کسی نے کہا هَذَا ابْنِي، یہ میرا بیٹا ہے، وَثَبَتَ عَلَى ذَلِكَ، اور اس پر وہ ثابت بھی رہا، او قَالَ هَذَا مَوْلَائِي، یا کہا یہ میرا مولا ہے، یا یہ میرا آقا ہے، او یا مولائی، یا مولائی، اے میرے آقا، یہ کہا یہ میرا مولا ہے یا اے میرے مولا، تو اتی کا یہ تمام صورت میں بھی وہ آزاد ہو جائے گی، آزاد کیا جائے گا، عتق آزاد ہوگا۔ اوکے، کیا کہا یہ میرا بیٹا ہے اور اسی پہ ثابت رہا، یا کہا یہ میرا مولا ہے یا اے مولا کا، تو سب سے آزاد ہوگا۔ وَإِن قَالَ يَا ابْنِي، اگر کسی نے کہا ہے میرے بیٹے، او یا اخی، اے میرے بھائی، لم یعتق، تو اس سے آزادی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایسے عرف میں بولا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ اوکے، وَإِن كَانَ لِغُلَامٍ، اگر کسی نے غلام سے کہا لا یولد مثلہ لمثلہ، کہ اس کے جیسا میرے غلام کی طرح کیا کوئی پیدا نہیں ہوتا ہے، هَذَا ابْنِي بھی، یہ میرا بیٹا ہے، تو اطیق علیہ عند ابی حنیفہ، امام اعظم رحمہ اللہ کے پاس آزاد ہوگا، وعندہما صاحبین کے پاس لا یعتق، آزاد نہیں ہوگا۔ وَإِن قَالَ لِأَمَتِهِ، اگر کسی نے اپنے باندی سے کہا انت طالق، تجھے طلاق، وَنَوَى بِهِ الْحُرِّيَّةَ، اور اس سے حریت کا ارادہ کیا، وَإِن قَالَ لِعَبْدِهِ، اپنے غلام سے کہا انت مثل الحر، آزاد کے جیسا ہے، لم یعتق، تو اس وقت کیا نہیں ہوگا، آزاد نہیں ہوگا، آزادی واقع نہیں ہوگی۔ وَإِن قَالَ، اگر کہا ما انت، تو نہیں ہے، الا حر، سوائے آزاد، تو اطیق علیہ، تو اس پہ وہ آزاد ہو جائے گا۔ وَإِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ ذَا رَحْمٍ مُحْرَمٍ، اگر کسی نے اپنے محرم کا مالک ہو گیا، منہ، تو اس سے اطیق علیہ، وہ محرم جو ہے آزاد ہو جائے گا۔ وَإِذَا أَعْتَقَ الْمَوْلَى بَعْضَ عَبْدِهِ، اگر کسی مولا نے اپنے غلام کا بعض حصہ کو آزاد کیا، اطیق علیہ ذَلِكَ الْبَعْضُ، تو اس کے پاس وہ بعض حصہ ہی آزاد ہوگا۔ وَيَسْعَى فِي بَقِيَّةِ قیمتی، اور باقی میں وہ غلام سیاجت، یعنی کما کر کیا کرے گا، باقی کا قیمت دے گا، لمولا ہو، اپنے مولا کا، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم کے پاس۔ وقال، صاحبین فرماتا ہے یعتق کلہ، وہ پورا کا پورا آزاد ہو جائے گا۔ وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ، اگر غلام ہو، بین الشریقین، دو شریک کے درمیان، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا، اور اس میں سے اس نے ایک کو آزاد کیا، أَحَدُهُمَا نصیبہ، اپنے حصہ کو آزاد کیا، تو اُتی کا، وہ اس کا حصہ آزاد ہو جائے گا۔ وَإِن كَانَ الْمُعْتَقُ، اگر معتق موسراً، اگر مالدار ہے، تو فشریک ہو، تو اس کا جو پارٹنر ہے، بالخیار، اسے اختیار، ان شاء اعتقہ، اگر چاہے تو اس کی طرف سے وہ آزاد کرے، ان شاء ضمین شریک کی قیمت نصیبی، تو چاہے تو اپنے شریک کی قیمت کا کیا ضامن ہو جائے۔ وَإِن شاء، اگر چاہے تو استع العبد، یا غلام جو ہے سیاحت کرے گا، استع مانا وہ کما کر دے گا، سیاحت کر کے۔ وَإِن كَانَ الْمُعْتِقُ، اگر آزاد کرنے والا معسراً تنگ دست ہے، تو فشریک ہو، تو اس کا جو پارٹنر ہے، بالخیار، اختیار ہے، ان شاء اعتق نصیبہ ہو، اگر چاہے تو اپنے حصہ کو آزاد کرے، و ان شاء، اگر چاہے تو استع العبد، بندہ سے سیاحت کرائے۔ وَهَذَا عِندَ ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام اعظم کے پاس ہے۔ وقال ابو یوسف و محمد، صاحبین رحمہ اللہ فرمایا، لیس لہ، اس کے لیے نہیں ہے، الا الضمان، سوائے ضمان، مع الیسار، جو اگر مالدار ہے، والسیایت، اور سیایت جو ہے، مع الیسار، جو تنگ دست ہے۔ وَإِذَا اشْتَرَى رَجُلَانِ، اگر دو آدمی، وَإِذَا اشْتَرَى، اگر خریدا، رجلانی، دو آدمی نے خریدا، تو ابن احدہما، ان دونوں میں سے کہ وہ غلام جو کسی کا بیٹا ہو گیا، تو اطیق نصیب الابی، تو وہ کیا کرے گا، اپنے باپ کے نصیب سے آزاد ہو جائے گا، ولا ضمان علیہ، اور اس پہ کوئی ضمان بھی نہیں ہوگا۔ وکذالک، اسی طرح ورثہ، اگر کسی نے وارث ہو گیا، فشریک ہو، تو شریک کو بالخیال اختیار ہے، ان شاء اعتق نصیبہ، چاہے تو اپنے حصے کو آزاد کرے، و ان شاء استع العبد، یا اگر چاہے تو غلام سے سیاحت کرائے۔ وَإِذَا شَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الشَّرِيكَيْنِ، اگر شریک میں سے ہر ایک میں سے، اذا شہید، اگر گواہی دے دے، کل واحد، ہر ایک من الشریکین، اس کے شریک میں سے، علی نصیب، دوسرے کے حصہ، علی نصیب الآخر، دوسرے کے حصہ پر، بالحریتی، آزادی کا، تو اتی کا کلو، کے سب آزاد ہو جائے گا۔ وسع العبد، اور غلام جو سیاحت کرے گا، لکل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کے لیے، فی نصیبی، اس کے حصہ میں، موسرین کانا، اگر دونوں چاہے تو مالدار ہو، اور موسرین، یا تنگ دست ہو، عند ابی حنیفہ، امام اعظم کے پاس۔
وقال فرمایا ان کان معسرین، اگر وہ دونوں تنگ دست ہے تو سألہما، تو ان دونوں کے لیے وہ کیا کرے گا؟ سیاحت کرے گا. ان کان احدہما معسرا، اگر ان میں سے کوئی ایک مالدار ہے، والآخر معسرا، اور دوسرا جو تنگ دست ہے، تو سأل المعسر، معسر یعنی مالدار کے لیے سیاحت کرے گا، ولم یسأل المعسر، اور جو تنگ دست ہے اس کے لیے سیاحت نہیں کرے گا. ومن اعتق عبدہ، اگر کسی نے اپنے غلام کو آزاد کیا، لوجہ اللہ، اللہ کے لیے، تعالیٰ اولی شیطان اولی سنمی، چاہے شیطان کے نام پہ یا صنم کے نام پہ، تو عتیقہ وہ آزاد ہو جائے گا. وعتق المکرہ، مکرہ کا آزاد کرنا، وہ سکران جو بے ہوش میں ہے، واقع ہوگا. اذا اضاف العتق، اگر کسی نے عتق کو اضافت کیا، الی ملک، ملک کی طرف، اور شرط کی طرف، صحیح تو صحیح ہے، کما یصیح، جیسے صحیح ہوتا ہے، پھر طلاق میں. وَإِذَا خَرَجَ عَبْدُ الْحَرِّ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ لَنَا، تو مسلماً عتیقہ، تو ہمارے پاس وہ مسلمان ہو جائے گا اور آزاد بھی ہو جائے گا. وَإِذَا عَتَقَ جَارِيَةً حَامِلًا، اگر کسی نے حاملہ باندی کو آزاد کیا، عتیقت وہ بھی آزاد ہو جائے گا، عتیقہ حملہا، اور اس کے حمل بھی آزاد ہو جائے گا. وَإِنْ عَتَقَ الْحَمْلَ خَاصَّةً، اگر کسی نے حمل کو آزاد کیا تو عتیقہ وہ حمل آزاد ہوگا، وَلَمْ يُعْتَقْ الْأُمُّ، اور اس کی ماں آزاد نہیں ہوگا. وَإِذَا عَتَقَ عَبْدُهُ، اگر کسی اپنے غلام کو آزاد کیا، عَلَىٰ مَالٍ، مال پہ، فَقَبِلَ الْعَبْدُ، تو عبد نے اس کو قبول کیا تو عتیقہ آزاد ہوگا. فَإِذَا قُبِلَ، اگر اس نے قبول کیا، صار حرًا، وہ آزاد ہو جائے گا. وَلَزِمَ المال، المال اس کو لازم ہوگا. وَلَوْ قَالَ، کہا، ان ادیت لی الفًا، اگر مجھے تو 1000 دے گا، فانت حر، تو آزاد ہے، تو صحیح ہوگا. ولزمہ المال، اور اس کو مال لازم ہوگا. وصار معذوراً، اور وہ معذون بھی ہو جائے گا. فإن حضل المال، اگر اس نے مال کو حاصل کیا تو اجبر الحاکم المولا علی قبضہ، تو حکیم جو ہے مولا کو مجبور کرے گا اس کو قبضہ کرنے پہ، وعتق، اور آزاد کرنے پہ. وولد الامتی، اور ایک باندی کا بچہ، من ولیہا، اس کے مطلب مولا سے، حر، آزاد ہے. وولد من جوزیہ، اور اس باندی کا بچہ اس کے شوہر سے، مملوک کی سید، چونکہ وہ کیا ہے، غلام جو ہے اس کے آقا کا غلام ہے. وولد الحرۃ من العبد، اگرچہ بچہ اس آزاد عورت کا بچہ من العبد، غلام شوہر سے ہے، تب بھی حر، اس صورت میں بھی کیا ہوگا؟ آزاد ہو جائے گا. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.